الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی تراویح میں قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں یہ سورت بھی تھی، سورہ یونس. سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور عام طور سے مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہوتا ہے، اور پھر وہ ہم سے پہلے گزرنے والی قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بات نہیں مانی تھی، ان کو جھٹلایا، ان کی باتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کیا. مکی صورتوں میں یہ مضمون بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ سچے ہیں اور اگر ہماری مخالفت غلط ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اتنے دن ہو گئے، اب تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ اللہ کا عذاب فوراً نہیں آیا کرتا. اگر فوراً اللہ کا عذاب آ جائے تو بندوں کو سوچنے سمجھنے کا اور جو سنبھلنا چاہتے ہیں ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا نا. عذاب کے آنے کے بعد تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب فوراً نہیں آتا. اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تاکہ جن کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے وہ بات کو سمجھ جائیں اور پھر سمجھ جائیں. اور جب وہ لوگ بچتے ہیں جو بالکل کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے. تو پچھلی قوموں کے حالات تو معلوم ہیں کہ ان پر فوراً نہیں عذاب آیا، لیکن وہ اپنی نافرمانیوں کے بعد بچ نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے. تو اسی طرح ان کافروں اور مشرکوں کو بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، یہ بات بتلائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، تم کو سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں. اور واقعی ان میں کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا. آپ دیکھیں اگر فوراً پکڑ آ جاتی تو حضرت خالد سیف اللہ بنتے.
حضرت وحشی صحابی بنتے؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند کو موقع مل پاتا؟ حضرت اکرمہ اللہ کے راستے کے مجاہد اور پھر اللہ کے راستے کے شہید بنتے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ کتنے دنوں تک حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مخالفت کرتے رہے، مقابلے میں آتے رہے، بلکہ احد کی جنگ تو ایمان والے جیت چکے تھے، اس کے بعد اچانک پاسا پلٹ گیا تھا حضرت خالد اور حضرت اکرمہ کی وجہ سے، اور بعد میں اللہ نے دونوں کو ہدایت دے دی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، فوراً عذاب نہیں بھیجتے۔ تو یہ جو مشرکین کا اعتراض تھا کہ اگر ہماری مخالفت غلط ہے اور اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اس کا جواب دیا گیا مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تمہارے حکم کے پابند تھوڑی ہیں کہ تم کہو عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ فوراً بھیج دیں۔ اللہ اپنے فیصلے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کے مطابق کرتے ہیں، جب وقت آئے گا تو آ جائے گا عذاب۔ 70 بڑے بڑے مشرک بدر کے میدان میں مارے گئے، اور جب ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا ان کی لاشوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا، ہم سے ہمارے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پورا پورا مل گیا، اللہ کی مدد آ گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم بتلاؤ کیا حال ہے، تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ پورا ملا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے، انہوں نے عرض کیا، حضور یہ مردے یہ کیا سنیں گے؟ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ میری بات ان تک پہنچا رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو آیا نا عذاب، ابو جہل پر عذاب آیا، ایک وقت آیا کہ ابو لہب پر عذاب آیا، اس کے بیٹے پر عذاب آیا، جو ضدی تھا جو ہٹ دھرم تھا وہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچا رہے۔ تو مکی صورتوں میں مشرکین کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اگر فوراً پکڑ نہیں ہو رہی تو اس سے مطمئن نہ ہو جاؤ، یہ تم کو اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، تمہاری خوش نصیبی ہوگی کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے ہمیشہ کے لیے۔ آج بھی گناہ پر نافرمانی پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اگر فوراً پکڑ ہو جائے تو توبہ کا موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، لیکن اس موقع کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے اور گناہ چھوڑنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا اعتراض مشرکین کا یہ بھی تھا کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے انسانوں کا۔ نافرمان انسان انسانوں سے بڑا مایوس ہوتا ہے، وہ یہ مجھے سمجھتا ہے انسان اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارے برادران وطن کے ہاں معاملہ کیا ہے، اگر کسی کو اچھا انسان دیکھا اسے فوراً بھگوان بنا دیتا، یہ تو بھگوان ہے، یعنی گویا ان کا یہ عقیدہ ہے انسان تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ اچھا بن گیا تو یہ انسان نہیں رہ گیا، انسان سے اونچا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مسجود بنایا ہے، فرشتوں کو اللہ نے انسان کے آگے جھکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے جد امجد ہیں، انہیں یہ حکم نہیں دیا کہ زندگی ملتے ہی تم فرشتوں کا سجدہ کرو، اس لیے کہ یہ تم سے بہت پہلے سے ہیں اور بہت عبادت کرتے ہیں، ایک پل بھی ہماری عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ فرشتوں کو حکم دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ دیکھو جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور جیسے ہی آدم کے جسم میں جان ڈالوں، آدم زندہ ہوں، آنکھیں کھولیں، فوراً ان کے احترام میں سجدہ کرو۔ اس سجدے کی کیا نوعیت تھی؟ کبھی رکوع کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ کیا نوعیت تھی اس سجدے کی کہ احتراماً جھک جاؤ یہ کہا گیا تھا، یا پیشانی زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرو یہ کہا گیا تھا؟ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تفصیل نہیں معلوم، لیکن وہ تو اللہ کا حکم تھا نا۔ آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی کا سجدہ مت کرو۔ ہم تو بندے ہیں، سب بندے ہیں، فرشتے بھی بندے تھے، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جیسے ایک سپاہی اپنے کمانڈر کے آرڈر کا پابند ہوتا ہے، کمانڈر کا فائر تو وہ فائر کھول دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے، اور کمانڈر کا فائر بند کر دو، فائر بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے چاہے اس کو گولی لگ جائے۔ اسی طرح بندگی تو یہی ہے نا کہ اللہ کا کہنا مانا جائے۔ فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو انہوں نے تو اللہ کے حکم کا سجدہ کیا تھا، اللہ کا حکم تھا سجدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکا کر ہمیشہ کے لیے انسان کو بتلا دیا سب سے اعلیٰ مرتبہ انسان کا ہے، بشرطے کہ وہ انسان بنے۔ ہمارے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دو مخلوق پیدا کیے۔ ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں دو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کی سیٹنگ ایسی کی ہے اللہ نے کہ اس کے اندر برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، گویا ایک ہی وقت میں نفس کے اندر جانور بننے کی بھی صلاحیت ہے، انسان بننے کی بھی صلاحیت ہے۔ جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب نفس میں عبدیت آتی ہے، جب نفس اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، جب اس میں بندگی آتی ہے، تب وہ انسان بنتا ہے، ورنہ دو پیر کا جانور ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ پورے انسان ہیں، جس طرح دوسروں کا دل ہے ان کے پاس بھی دل ہے، لیکن یہ اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ اپنے دل سے سمجھتے نہیں۔ زمانے سے ڈاکٹر کہتے تھے انسان تو سوچتا سمجھتا ہے دماغ سے، دل سے نہیں سوچتا سمجھتا، لیکن اب سائنس نے اس کو تسلیم کر لیا، انسان دل سے سوچتا سمجھتا ہے، دماغ دل کا تابع ہوتا ہے، اس کو جدید تحقیقات نے تسلیم کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس دل ہے لیکن یہ اپنے دلوں سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ تو کیا سارے کافر اندھے ہوتے ہیں؟ کیا سارے مشرک اندھے ہوتے ہیں؟ اللہ تو صاف کہہ رہے ہیں نا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ اور اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو بھائی جو دنیا میں کافر و مشرک ہیں وہ کاہے سے دیکھتے ہیں؟ وہ کیا ناک سے دیکھتے ہیں؟ وہ کیا چاند سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں نا۔ تو معلوم ہوا اس لفظ کا یہ جو ظاہر الفاظ ہیں ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں، کچھ اور مراد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیان غلط ہو سکتا ہے، اور نہ ہمارا مشاہدہ غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اور مشرک بھی دیکھتے ہیں اور آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں، سب تو اندھے نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالی نے جانور کی آنکھ اور انسان کی آنکھ میں فرق رکھا ہے۔ جانور اپنی آنکھ سے صرف اتنا دیکھتا ہے کہ کہاں ہرا چارہ ہے، کہاں مزیدار گھاس ہے، یا کدھر میری مادہ ہے، یا کون میرا دشمن ہے، کون مجھے مارنے آ رہا ہے، کون سا جانور میرا دشمن ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے، بلی کتے کو دیکھ کے بھاگتی ہے، اور کتا لکڑ بھگے کو دیکھ کے، چیتے کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔
ہرن شیر کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے تو آنکھ سے ہی دیکھتا ہے اور بھاگتا ہے نا. یعنی جانور صرف اپنے مفادات کو دیکھ پاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. اگر انسان اتنا ہی دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھ سے اس طرح تو نہیں دیکھ رہا جس طرح انسان کو دیکھنا چاہیے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اور ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کی ربوبیت کو پہچانے, اپنی آخرت کی فکر کرے. تو یہ اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح انسان کو دیکھنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں سوچتے سمجھتے جس طرح انسان کو سمجھنا چاہیے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن یہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. تو کیا جتنے کافر و مشرک سب بہرے ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کتاب و سنت کو سمجھنے کا اصول. یہ جو اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا, چند جملوں کا ترجمہ یاد کر لینا یا سمجھ لینا اور یوں سمجھنا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا. تو مجھے بتلائے کوئی, تب تو نعوذ باللہ وہ قرآن کا انکار کر دے گا. اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان سے محروم ہیں, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے نہیں سنتے. تو کیا دنیا کے جتنے کافر و مشرک ہیں وہ ناک سے سنتے ہیں؟ کیا وہ آنکھ سے سنتے ہیں؟ کیا وہ ہاتھ و پیر سے سنتے ہیں؟ کیا وہ سب بہرے ہوتے ہیں؟ نہیں سنتے. سنتے ہیں نا. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا, قرآن کی بات ہے تو قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور قرآن کا بیان غلط بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو پھر معنی کیا ہے اس کے؟ اللہ کہہ رہے نہیں سنتے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنتے ہیں. یا ہم اپنے مشاہدے کا انکار کر دیں, ہم کہتے ہیں ساری دنیا غلط دیکھ رہی ہے نہیں سنتے, تو دنیا کہے کہ پاگل ہو گئے یہ لوگ, دیوانے ہو گئے. واقعی سنتے ہیں. لیکن ایک جانور جس طرح آواز کو سنتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے یہ میرے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے, بس اتنے ہی سنتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بات کو سنے, اللہ کے نبیوں کی بات کو سنے اور صحیح نتیجے تک پہنچے, اپنی آخرت کی فکر کرے, اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرے. اس طرح نہیں سنتے. یعنی انسان کے کان کو جیسے سننا چاہیے ویسے نہیں سنتے, انسان کی آنکھ کو جیسے دیکھنا چاہیے ویسے نہیں دیکھتے, انسان کے دل کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے نہیں سمجھتے. باقی سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. کیسے دیکھتے, سمجھتے, سنتے ہیں؟ اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. یعنی ان کا دیکھنا جانوروں کے دیکھنے کی طرح ہے, ان کا سننا جانوروں کے سننے کی طرح ہے, ان کا سمجھنا جانوروں کے سمجھنے کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, اس لیے کہ جانوروں کے اندر تو اس سے زیادہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم نے ان کو انسان بنایا, ہم نے اس سے آگے کی صلاحیت دی, انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ڈبوں کے اندر بند کر کے کسی لاکر میں محفوظ رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان سے اعلیٰ درجے کی کوئی مخلوق نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں بہت سارے مواقع دیے ہیں. جانور اپنے پر سے اڑ سکتا ہے لیکن اڑنے والی سواری نہیں بنا سکتا. مچھلیاں خود اپنے پر سے تیر سکتی ہے لیکن تیرنے والی سواری نہیں بنا سکتی. انسان اپنے ذات سے نہ اڑ سکتا ہے نہ تیر سکتا ہے, لیکن کیسی کیسی اڑنے والی سواریاں انسان نے بنائی ہیں, کیسی کیسی تیرنے والی سواریاں انسان نے بنائی ہیں, کیسی کیسی تیز رفتار سواریاں انسان نے بنائی ہیں. کس طرح انسان سمندروں کے سینوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور کس طرح انسان ہواؤں میں اڑتا ہوا دور دور تک چلا جاتا ہے. یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں. انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اس زمین پر. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر انسان ہی کو تو بنا کے بھیجیں گے نا, انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے
اور پیغمبر کی تشریف آوری کا مقصد ہوتا ہے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہبری، انسانوں کو راستہ دکھانا، انسانوں کے لیے نمونہ بن کر آنا۔ تو انسان کے لیے انسان ہی تو نمونہ بنے گا، انسان کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ بنے گا؟ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا اللہ کی طرف سے اور یوں کہتا تم لوگ میری نقل کرو، دیکھو میں جیسے عبادت کرتا ہوں ایسے تم بھی عبادت کرو، تو انسان جواب دیتا اور بالکل درست جواب دیتا کہ صاحب آپ کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ آپ کی بیوی، نہ آپ کے بچے، تو آپ عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم آپ کی طرح کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں تو پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں تو مکان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لباس کی بھی ضرورت ہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آپ کی نقل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نمونہ انسانوں کو بنا کر بھیجا۔ اب جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں میری نقل کرو، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے صاحب آپ کو تو بھوک نہیں لگتی؟ نبی کو بھی تو بھوک لگتی ہے نا۔ آپ کو تو پیاس نہیں لگتی؟ نبی کو بھی پیاس لگتی ہے۔ آپ کے تو بیوی بچے نہیں ہیں؟ غلط ہے، نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ اب آپ کو تو کوئی کچھ کہہ دے، گالی دے دے، آپ کو تو کوئی غم نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہے، نبی کو بھی غم ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ جو حالات ایک انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے حالات ان کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان مقام و مرتبے میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن بحیثیت انسان، ایک انسان کے جتنے حالات ہوتے ہیں وہ حالات ان کے بھی ہوتے ہیں، ایک انسان کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہ ضروریات ان کی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر دیر دیر تک عبادت کرتے تھے، تو کیا حضور کو نیند نہیں آتی تھی؟ کیا حضور کو تکان نہیں ہوتا تھا؟ سوتے بھی تھے حضور، اور پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہے نمونہ، انسانوں سے کہا جا رہا ہے بھئی نبی کو بھی نیند آتی ہے، لیکن دیکھو وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ نبی کو بھی بھوک لگتی ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہیں۔ اتنی قربانی تم بھی دو، پھر دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ کیسے اونچا اٹھائیں گے اور کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا ان کا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر اپنی وحی اتاری ہے؟ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وحی اتار کر ان کو حکم دیا ہے، پیغمبر کو حکم دیا ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ جو نہیں مانتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، جو من مانی زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کو ڈرا دیجئے، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور جو آپ کا کہنا مانیں، جو اللہ کو راضی کرنے کو تیار ہوں، جو آخرت کی فکر کریں، جو اپنی زندگی بدلیں، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جو ماننے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے رب کے پاس ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، چاہے وقتی طور پر دنیا میں ان کو گالیاں کھانی پڑیں، چاہے وقتی طور پر دنیا میں ان کا کچھ نقصان ہو جائے۔ جیسے آج دیکھیں دنیا کے مختلف علاقوں میں بظاہر ایمان والوں کا نقصان ہو رہا ہے، کتنے بیچارے جان سے جا رہے ہیں، کتنوں کو روٹی نہیں مل رہی، کتنوں کو پانی نہیں مل رہا، لیکن کوئی کافر اور مشرک ان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ظالم ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ اگر زندہ ہیں تو بہترین انسان بن کر زندہ ہیں، اور وہ اگر اللہ کے راستے میں انتقال کر گئے تو وہ شہید ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جن کو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ زندہ ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو کھانے پینے کو ملتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تھے، ابھی نہیں معلوم مجھے کہ ہیں یا نہیں، ڈاکٹر نور احمد، کافی عرصے تک وہ سعودی عرب میں بھی رہے، اور انہوں نے برزخی زندگی کے احوال پر ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، جس میں اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات انہوں نے جمع کیے تھے۔ انہوں نے ایک تجربہ، ایک بات لکھی انہوں نے کہ ایک انجینئر صاحب تھے، اور وہ بالکل من مانی آزادی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے، اور بس نام کے مسلمان تھے، آخرت کا بھی ان کو یقین نہیں تھا۔
ایک دن ڈاکٹر صاحب سے ایسی باتیں کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ لیکن ایسے لوگوں کا کیا جواب بتا، بس تم ہی ڈرو، ہاں ہمیں نصیحت مت کرو۔ کہتے ہیں ایک دن وہ انجینئر صاحب آئے، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، ایک کنال کھود رہی ہے، ایک نہر کھودی جا رہی ہے، میں انجینئر ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں دیکھ بھال کر رہا تھا، تو میں نہر دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اب نہر اچھی خاصی گہری ہوتی ہے نا، زمین میں کھودی جاتی ہے، اچھی خاصی گہرائی ہوتی ہے۔ کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ مزدور جمع ہیں، تو میں نے جا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب نہر کی گہرائی میں نیچے اندر ایک قبر ملی، ایک سوراخ جیسا ملا ہے، اور جب جا کر کے اس میں دیکھا تو اس کے اندر ایک لاش لیٹی ہوئی ہے جس کا کفن بھی صحیح سلامت ہے۔ اب آپ سوچئے وہ کتنی پرانی لاش ہوگی کہ تقریباً 10-15 فٹ گہری نہر کھودی گئی، اس کے اندر بھی کئی فٹ گہرا وہ گڑھا، اور اس کے اندر وہ لاش آرام سے لیٹی ہوئی ہے، اور اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اس کا کفن بھی بالکل صحیح سلامت ہے، اور کوئی پرانا درخت ہے، اس کی جڑ نے اس کو لپیٹ رکھا ہے، گویا جیسے ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا ہو، اور اس میں اوپر ایک پھل رکھا ہوا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس پھل سے ایک قطرہ اس کے منہ میں گرتا ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انجینئر صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر نور احمد نے اپنا تجربہ خود لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے، انجینئر صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہتے تھے بات میرے سمجھ میں آ گئی، میں نے دیکھ لیا واقعی برزخ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور واقعی شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیتے ہیں، میں نے دیکھ لیا، اب میں کسی بات کا انکار نہیں کروں گا۔ مان لیا انہوں نے آخرت کا۔ تو ایمان والے پر، جو سچا ایمان والا ہے، چاہے دنیا میں کچھ آزمائشیں آ جائیں، لیکن اس کا اللہ کے ہاں جو مقام ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اللہ کا منکر اور آخرت کا منکر چاہے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر وہ دنیا میں بہت سارا بال جمع کر لے، دولت جمع کر لے، عزت حاصل کر لے، اقتدار حاصل کر لے، لیکن اللہ کے یہاں تو اسے کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو تو ہم ذرے بنا کر کے اڑا دیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے، ہم نے ان میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو نافرمان ہیں وہ ان کو ڈرائیں، اور جو فرمانبردار ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی کامل ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے یہاں بلند مقام عطا فرمائے، اور ہم کمزور ہیں، ہمیں یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ دنیا کی آزمائش اور امتحان سے بھی آپ ہمیں بچا دیجیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر آپ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ہمارا امتحان لینا ہی طے کر دیا ہے تو پھر اللہ پھسلنے سے بچا دیجیے، استقامت نصیب فرمائیے، ہمارے قدم جما دیجیے، ہمیں استقامت نصیب فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ اتنی پیاری تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسا اثر تھا کہ جو آپ کی بات توجہ سے سن لیتا تھا ایک بار، اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ جو آپ کو محبت سے دیکھ لیتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ عرب کیسے تھے سب کو معلوم تھا، کون سی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی، کون سی خرابی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا جو دور ہے، قرآن نے اس کو جاہلیت کہا ہے، جہالت ہی جہالت تھی، اس میں ظلم ہی ظلم تھا۔ ان کے ہاں شراب کی وہی حیثیت تھی جو ہمارے یہاں چائے اور کافی کی حیثیت ہے، شراب پینے کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ زنا ان کے ہاں ایک تفریحی عمل تھا، کسی زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جو حال آج یورپ اور امریکہ کا ہے۔ ظلم کرنے کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ کسی بھی قبیلے کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں ذرا مویشی زیادہ ہو گئے ہیں، جانور زیادہ ہو گئے ہیں، تو گھات لگا کر کے وہ ان پر حملہ کرتے اور چھین لیتے، اور یوں سمجھتے ہم نے حملہ کر کے چھینا ہے نا، یہ ہمارا جائز حق ہے۔
ہر طاقتور یوں سمجھتا تھا کہ کمزور کے پاس جو کچھ ہے اس کو چھین لینا ہمارا حق ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے اور جب ان کا دل بدلتا، ان کی زندگیاں بدلتی، تو اللہ اکبر، وہ کیسے نمونے کے انسان بن جاتے۔ تو یہ جو بڑے بڑے مشرک تھے، یہ جو بڑے بڑے کافر تھے، یہ جو چاہتے تھے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہ ہو، آپ کا کلمہ نہ پڑھیں، جو یہ ڈرتے تھے سب لوگ اگر آپ کو مان لیں گے تو پھر ہمارا کون بچے گا، یہ کیسے کیسے جتن کرتے تھے۔ ایک صحابی اپنا واقعہ سناتے ہیں، مکہ تو سبھی آتے تھے حج کرنے، عمرہ کرنے، مکہ پورے عرب کا دینی مرکز بھی تھا، تجارتی مرکز بھی تھا، تو سب آتے تھے مکہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں جب مکہ آیا اور مکے والوں نے، مکے کے سرداروں نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا، ان کے افراد باہر باہر لگے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، ڈیوٹی دیتے تھے، اور جب کوئی آتا تھا تو باہر ہی اس کو ڈراتے تھے، دیکھو ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، محمد ان کا نام ہے، ان کی بات مت سننا، جو ان کی بات سن لیتا ہے اس کے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے یہاں گھر گھر جھگڑا پیدا کر دیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، ماں باپ اور اولاد میں جھگڑا ہو گیا، خبردار اپنے گھر کو بچانا، ان کی بات نہ سننا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اچھا خاصا شاعر، عرب پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن عربوں کو اللہ تعالیٰ نے شاعری اور خطابت کا بہت اعلیٰ درجے کا ملکہ عطا فرمایا تھا، کچھ خوبیاں بھی تھی، بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو عطا فرمائی تھی، اور جو اس زمانے میں انہی کو دی تھی، ان کے برابر کوئی قوم نہیں تھی۔ تو وہ صاحب خود بڑے شاعر تھے، اور ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جب حضور کا نام آئے فوراً درود شریف پڑھا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده ولم يصلی علی فقد جفانی، جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور درود پڑھنے میں ہمارا فائدہ ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تو نہ پڑھنے میں ہمارا نقصان ہے، حضور کہہ رہے ہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور پڑھنے میں ہمارا کتنا فائدہ ہے، ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں گے اللہ ہم کو 10 رحمتیں عطا فرمائیں۔ تو اب کہنے کی ضرورت نہ پڑے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ ادب سے درود شریف پڑھیں۔ تو وہ لوگ سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے شاعر ہیں، وہ قرآن کو شاعری کہتے تھے، یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ایسے جادوگر ہیں، ان کی شاعری میں ایسا جادو ہے کہ جو ان کی سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا گھبرا گیا کہ میں نے آ کر کے اپنے کانوں میں روئی ڈالی، جب میں اپنی قیام گاہ سے نکلتا، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے جب میں نکلتا حرم میں جانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اس زمانے میں حرم میں جاتے تھے، طواف اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سنتیں باقی تھیں، طواف بھی ہوتا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں حرم میں جانے لگتا تھا تو میں اپنے کان میں روئی ٹھوٹ لیتا تھا کہ کہیں وہ جو مکے کے بڑے شاعر اور جادوگر ہیں ان کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ وہ خود کہتے ہیں 2-3 دن کے بعد مجھے اپنے اوپر ہنسی آئی، کیا بیوقوفی ہے یہ، میں نے دنیا دیکھی ہے، میرے بال دھوپ میں تھوڑی سفید ہوئے ہیں، میں بڑا تاجر ہوں، میں نے آج تک انسانوں سے ہی معاملہ کیا ہے، میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں خود اشعار کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اتنا ڈر لگا ہوا ہے، ذرا سننا تو چاہیے نا، کون ہے وہ صاحب، کیا کہتے ہیں، نکالی روئی، پہنچے حرم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، سنا قرآن، ہو گئے حضور کے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ عرب کہتے تھے، مکے کے مشرکین جو ہیں وہ جو کہتے تھے یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، اس لیے جو ان کی سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو اللہ کی بات مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہے اور اس کو سن کر کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے یہ تو جادوگر ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کو کہا گیا، اس لیے حضور کے کسی غلام کو کہا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔
قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، تو کافروں نے کہا یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں. کہنے بھائی دیکھو، یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں زمین کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا، چاند و سورج کو اللہ نے بنایا، پورا نظام اللہ چلا رہے ہیں. جب اللہ نے یہ سب کچھ بنایا اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی، تو بعد میں کیا کسی کو بیٹا دینے کے لیے، کسی کی دکان میں برکت دینے کے لیے اور کسی کی بات سننے کے لیے اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت پڑے گی؟ یہ مددگار کہاں سے آ گئے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہاں 6 دن سے مراد 24 گھنٹے والے دن نہیں ہیں، اور دن کی مقدار صرف 24 گھنٹہ نہیں ہوتی. عربی میں جس کو یوم کہتے ہیں اس کی مقدار صرف 24 گھنٹے نہیں ہوتی. ہماری زمین کا جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. بعض پلانٹ ایسے ہیں جہاں کا دن چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے رب کے نظام کا، تکوینی نظام کا ایک دن تمہارے کیلنڈر کے 1000 سال کے برابر ہے، تو ایک دن 1000 سال کے برابر. اور قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. یہیں سے دھوکہ ہوا بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے یوں سمجھا کہ ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. تو جب 6 دن میں بنایا انہوں نے سمجھا، اور 7واں دن چونکہ ہفتے میں 6-7 دن ہوتے ہیں تو 6 دن میں بنایا، بہت تھک گئے اس لیے 7ویں دن آرام کیا. تو بیچارے یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن صرف آرام کا دن ہے. ان کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتا، گھر کے دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، پردے لٹکا کر کے دن بھر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے آرام کیا تھا سنیچر کے دن، اس لیے ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے. اسی لیے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور اللہ تھک نہیں گئے تھے بنانے سے. یہ 6 دور ہیں زمانے کے، کتنے بڑے بڑے ہیں اللہ کو معلوم. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی ہر بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. ہماری عقل ہی کتنی بڑی ہے، ہماری سمجھ ہی کتنی بڑی ہے. جب اللہ کی کوئی بات ہمارے نہ سمجھ میں آئے تو ہمیں زبردستی اس میں کھینچ تان نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے کہا اسی طرح ایمان لانا چاہیے. بس یہ سمجھنا چاہیے اللہ کا فرمان بالکل درست ہے، تفصیل ہمیں نہیں معلوم، جو اللہ کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائیں. تو اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوئے. اب کیا مطلب ہے اللہ عرش کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ایک انسان کرسی پر بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گئے، ورنہ ہم نے اللہ کو تشبیہ دے دی نعوذ باللہ. لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ وہ اللہ عرش پر کی طرف متوجہ ہوئے وہ بالکل درست ہے. کیسے ہوئے اللہ کو معلوم. بس ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے کہا وہ بالکل درست ہے، تفصیل ہمیں نہیں معلوم. اب کوئی کہے یہ کیا بات ہوئی، جو اللہ نے کہا وہ بالکل درست ہے تفصیل نہیں معلوم. تفصیل کیوں نہیں معلوم؟ تو آ جائیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اللہ تعالیٰ نے تم پر جو کتاب اتاری ہے اس میں کچھ آیات بالکل صاف ہیں جن کے معنی اور مطلب معلوم ہے. یہی اصل ہیں کتاب کی، یہی ام الکتاب ہیں، یہی تمہاری ہدایت کے لیے ہیں. اور بعض آیات ہیں جو متشابہات ہیں جن کے معنی نہیں معلوم ہے. یہ متشابہات کیوں ہیں؟ یہ تمہارا امتحان لینے کے لیے. جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے وہ صرف متشابہات میں لگے رہتے ہیں، وہ صرف انہی میں لگے رہتے ہیں. اور جن کے اندر
ایمان ہے، جن کے اندر استقامت ہے، وہ متشابہات کے سلسلے میں ایمان لاتے ہیں. جو اللہ کی مراد ہے وہ میرا ایمان ہے، مجھے تفصیل نہیں معلوم اور مجھے تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ متشابہ آیات بہت زیادہ نہیں ہیں، باقی محکم آیات ہیں، اور محکم آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو زندگی کا طریقہ سکھایا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور اگر کوئی متشابہات کے سلسلے میں ان سے گفتگو کرتا ہے اور کوئی غلط تعویل کرتا ہے تو وہ محکمات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کہتا بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ، بھائی کیسے بیٹھ گئے؟ تم تشبیہ دے رہے ہو، اور اللہ تشبیہ سے پاک ہے. اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی کوئی جسامت نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں پر رکھا ہوا تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. لیکن اب اللہ کے ایسے تھوڑی ہاتھ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے. اگر کوئی یوں کہے ایسے اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہے تو وہ تو تشبیہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہیں. اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں. تو کیا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ تھا؟ بس اللہ نے جو کہا وہ بالکل درست ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں معلوم. یہ ہے احتیاط. اللہ ہمیں ہمیشہ احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یدبر الامر، پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا، پھر اللہ عرش کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر اللہ ہی فیصلہ فرماتے ہیں. بنایا بھی اللہ نے، نظام بھی اللہ چلاتے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا الا لہ الخلق والامر، دیکھو بنایا بھی اللہ ہی نے ہے اور نظام بھی اللہ ہی چلاتے ہیں، پوری کائنات کو سنبھالتے بھی اللہ ہیں. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں، اور سنبھالنے میں اللہ تھک نہیں جاتے. ولا یعودہ حفظہما، زمین اور آسمان کو سنبھالنے سے اللہ کو کوئی تکان نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہوتی. اتنی دیر سے میں پکڑ کر کھڑا ہوں، اب کوئی تو آئے میری مدد کرنے کے لیے. یہ کمزوری نہیں ہے اللہ کے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. اب مشرکین کے پاس آخری بات یہ بچتی ہے، نہیں ہم خدا کے برابر نہیں کہتے کسی کو، لیکن وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس. اللہ کہتے ہیں بالکل، میں نے جن کو موقع دیا ہے وہ ضرور سفارش کریں گے، لیکن کوئی سفارش کرنے والا اپنی ذات سے با اختیار ہو کر سفارش نہیں کر سکتا ہے. وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. تو پھر تمہیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سفارش کے سلسلے میں قرآن پاک میں 2 باتیں بہت صاف بتلائیں. پہلی بات تو یہ بتلائی وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. اگر کسی نے اپنے کو اللہ کے برابر کہا، اگر کسی نے اپنے کو قادر مطلق کہا تو وہ تو اللہ کا باغی ہے، اسے کیوں اجازت ملے گی؟ اور پھر وہ اس کی سفارش کرے گا جس کی سفارش کی اجازت ملے گی. یہاں سورہ یونس میں اللہ نے صاف فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر. جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یشفعون من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ تو یہ معلوم ہوا جتنے سفارش کرنے والے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، حفاظ قرآن بھی سفارش کریں گے، اللہ کے نیک و صالح بندے بھی سفارش کریں گے، انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے، اور سب سے بڑی سفارشی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہ سب کب سفارش کریں گے؟ جب ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، انہوں نے اللہ کو منایا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے. کسی سے کہا جائے گا تم 10 کی سفارش کرو، کسی سے کہا جائے گا تم 20 کی سفارش کرو، کسی سے کہا جائے گا تم 100 کی سفارش کرو. تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا، اللہ آپ اس کو جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں، میں نہیں جانے دوں گا، میں اس کو لے کر کے جنت میں لے جاؤں گا. یہ نہیں ہوگا.
دوسری بات فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، جن کو سفارش کی اجازت مل جائے گی وہ اللہ کی منشا دیکھیں گے کس کی سفارش کرنے کی اجازت ہے، جس کی سفارش اللہ کو پسند ہوگی صرف اسی کی سفارش کریں گے، وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں سفارش کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تو گھوم پھر کر کے ایک ہی بات بچی بھائی، اللہ کو راضی کیے بغیر کام نہیں بنے گا، اللہ کو منائے بغیر کام نہیں بنے گا، اللہ کی کامل بندگی اور عبدیت کے بغیر کوئی کام نہیں بنے گا، اور جو اللہ کا کامل بندہ بن جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو جو چاہیں گے عطا فرمائیں گے، جیسے جیسے چاہیں گے نوازیں گے، کون روکنے والا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ اللہ ہیں جو تمہارے رب ہیں، فاعبدوہ، اسی کے بندے بنو، افلا تذکرون، کیا اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ مضمون تو بہت لمبا ہے لیکن آپ بھی تھک گئے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اور ابھی کچھ دیر آرام بھی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ سحری بھی کریں گے، پھر فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھیں گے، اس لیے بہت زیادہ دیر تک تو آپ کو نہیں بیٹھا سکتے۔ آج یہ طے کر لیں انشاءاللہ اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو پھر اب ہمارا آئیڈیل آج سے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا، کوئی کرکٹر، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر سے باہر ننگے سر نہیں نکلتے تھے۔ یہ ٹوپیاں کیوں اتری؟ کیوں اتری ٹوپیاں؟ کس کے لیے اتری؟ کبھی نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر گھر سے باہر؟ یہ اللہ کے دشمنوں کو دیکھ کر کے ٹوپیاں اتری، یہ جب سے انگریز پھیلے دنیا میں، یہ جب سے یورپ والے پھیلے ان کو دیکھ دیکھ کر اترے۔ تو کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ کس سے ہمیں محبت ہے؟ آج سے ہمیں کس کے طریقے پر عمل کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی نہیں کٹائی، تو یہ چہروں سے داڑھیاں کیوں غائب ہوئیں؟ کس کو دیکھ کر کے غائب ہوئی؟ کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ کون ہماری سفارش کرے گا؟ قبر میں کس کو پیش کر کے کہا جائے گا ان کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ حشر کے میدان میں جب انسان ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہا ہوگا، پیاس سے زبانیں سوکھ رہی ہوں گی، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے، تو کون ہوگا زمزم کا پانی پلانے والا؟ وہ کوثر کا پانی پلانے والا حضور کے سوا کوئی اور ہوگا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا سکے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بن کر کے آئے ہیں۔ کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا حضور کے طریقے پر چلے بغیر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اسی نے اللہ کا کہنا مانا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس کو کوئی اور راستہ پسند ہے، اے میرے محبوب، اللہ فرمانے چھوڑ دیجئے اس کو، اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جانے دیجئے۔ مطلب میرے دوستو، ہم سے غلطی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اور یہ غلطی کر کے ہم اپنا برا کر رہے ہیں یا کسی اور کا؟ تو اب نہیں کریں گے نا اپنا نقصان، اسی رمضان میں ہم طے کر لیں انشاءاللہ اب اپنا نقصان نہیں کریں گے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کا کہنا مانیں گے، اور ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہمیں حضور کے طریقے سے ہٹائے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہم کسی کی نقل نہیں کریں گے، ہمارا شوق، ہماری خوشیاں، ہمارا فیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خوشیاں، جب تک اس کے شوق میرے دین کے پابند نہ ہو جائیں۔ ہو گئے جتنے گناہ، آج سچی توبہ کریں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، گویا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے آج سچی توبہ کر کے اٹھیں گے اور آج کے بعد سے ہم اللہ کے سچے بندے بن کر جئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بن کر کے جئیں گے۔ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، نہ مشرق والا، نہ مغرب والا، نہ یورپ والا، نہ امریکہ والا۔ ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ویسی زندگی ہم گزاریں گے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے۔ ہم ان کی نقل کرتے ہیں پھر بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں کیا؟ آدھا دین چھوڑ دیا مسلمانوں نے تو کیا ان سے لوگ محبت کرنے لگے؟ مشورے ہو رہے ہیں، منصوبے ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے اور مٹانے کے۔ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول کے سوا۔ غزہ نے دکھا دیا ایمان والوں کا کوئی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا۔ تو ہمیں کس چیز کا انتظار ہے میرے دوستو؟ آج سے ہم اللہ والے بنیں گے، اللہ کے رسول والے بنیں گے، اللہ کے سچے بندے بنیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بنیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے وارثین ہیں، جو ہم کو حضور کے طریقے پر چلاتے ہیں، ان کو اپنا دوست بنائیں گے، انہی کے ساتھ ساتھ رہیں گے، انہی کے ساتھ جئیں گے، انہی کے ساتھ مریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے سب کی توبہ، اور جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، بیعت اس لیے ہوتی ہے تاکہ کسی کو بڑا مان کر کے اللہ کا ذکر سیکھ کر حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور جیسے کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتے ہیں کہ جو تکلیفیں ہوں، جو بیماریاں ہوں اس سے مشورہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارا مرشد ہمارا روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے جس سے ہم اپنا علاج کراتے ہیں کہ جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو بتلاتے ہیں اور وہ ہم کو علاج بتلاتا ہے، بھئی اس طرح کر لو۔ صحابہ کرام جس طرح اپنے حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے، تابعین صحابہ کو بتلاتے تھے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ پڑھیں ساتھ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم نے توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہمارا دل بدل دے، اور اس توبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ دعا فرما لیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، اب تک کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کئی دن باقی ہیں ہماری زندگی کے، اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لیجئے، ہماری عورتوں کو اپنے مخلص بندیاں بنا لیجئے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا دیجئے اللہ، ہمیں حضور کی سنتوں کا عاشق بنا دیجئے اللہ، اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے اللہ، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے پیارے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اللہ، ہمیں بار بار رمضان کی نعمت عطا فرمائیے، بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے، اور اللہ ہمیں ایسی کامل تقوی کی زندگی نصیب فرمائیے کہ ہماری پوری زندگی رمضان جیسی بن جائے اور ہماری موت کا دن ہمارے لیے عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بن جائے اللہ، مہربانی فرما دیجئے اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، پوری دنیا میں مظلوموں کی مدد فرمائیے، حق کو عام کر دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو اللہ اپنا راستہ دکھا دیجئے اللہ، ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ، ہم کو ان کو سب کو جہاں
جہنم سے بچا دیجئے اور سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجئے اور ہمیں ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باہر کتابوں کا اسٹال لگایا گیا ہے. میرے شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، جن کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں زندگیوں کو بدلا ہے، لاکھوں انسانوں کو متقی و پرہیزگار بنایا ہے. آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. میری درخواست ہے کہ سارے حضرات اس کو وزٹ کریں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اردو میں، انگریزی میں کتابیں منتخب کر کے لیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو تحفے میں دیں، اور پھر ان سے فیڈ بیک بھی لیں کہ بھائی ہم نے آپ کو کتاب دی تھی، آپ نے پڑھا یا نہیں، تاکہ وہ رکھ نہ دیں، لے جا کر کے اس کو پڑھیں اور ان کو مزید دیں. اچھی کتابیں ایک دوسرے کو دینے کا ماحول بنائیں.